السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروپ اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ سورہ حج کا آغاز کریں گے اور سورہ حج کے اسٹارٹنگ کی مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے. اس کے علاوہ اس کی اسٹارٹنگ میں ہی قیامت کا ذکر ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے پوچھا کہ ہر سورہ اگلی سورہ سے لنکڈ ہوتی ہے، تو اس کا اینڈ قیامت کی باتوں سے اور اس کی اسٹارٹ قیامت کے واقعات سے ہے. اور حج کا قیامت سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مکی سورہ، یہ ایک سب سے پہلے سورہ مکی ہے یا مدنی. اس پر بہت ساری بحث ہے. زیادہ تر اس کی آیات مکی ہیں لیکن کچھ آیات اس کی مدنی بھی ہیں. جیسے کہ اس میں ہے کہ کفار مکہ جب کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان جب حج کے لیے جائیں تو اگر ان کو کفار روکے تو ان سے جنگ بھی یہ کرنا ان کے لیے جائز ہے. تو یہ آیات جو ہیں یہ مدنی دور کی ہیں، اس لیے اس پر بحث ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی، اور زیادہ راجح رائے ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اس کے علاوہ یہ آخری نزال اس کا مطلب اس ہجرت کی قریب نازل ہوئی اور اس میں قریش کے آخری نزال میں سے تھا ہجرت کے وقت. اور اس میں ڈراوا بھی ہے اور توحید بھی. ڈراوا کس قسم کا ہے؟ اس میں ڈراوا کس قسم کا ہے؟ اس میں بیت اللہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا متولی جو ہے نا، متولی مطلب نگران، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ اس کے نگران، اس کے متولی کافر نہیں ہے بلکہ یہ مشرکین مکہ خود کو سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے بلکہ مسلمان اس کے متولی ہیں، اور یہ ایک بشارت تھی مسلمانوں کے لیے. اور اسٹارٹ کرتے ہیں آیت سورہ کو. تو یہاں سے سب سے پہلے ہی ڈراوا دیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اور اس دن سے ڈرو جب زلزلہ آئے گا. یہ زلزلے کا دن، یہ قیامت کا دن، اس کے بارے میں ذکر ہے اور بہت ہی ہولناکیاں ہوں گی اس دن. اس کا آیت نمبر 2 سے ہم پڑھیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو اس دن ایسا دن ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں غافل ہو جائیں گی، اپنے جن کو پلانا تھا مطلب اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور جن کا حمل ہوگا ان کے حمل گر جائیں گی. اتنی سڈن کیفیت ہوگی، اتنی شوکنگ شدید شوق جب ایک دم ملتا ہے تو آپ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے. تو ان کے بھی یہی حالات ہوں گے، ان کا حمل ضائع ہو جائے گا اور حمل گر جائے گا، اور مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور نشے کی حالت میں لوگ لگیں گے. نشہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایسے لگا نشے کی حالت میں دھند نظر آئیں گے اور جنونی اور غفلت میں ہوں گے. اور سورہ حج جو ہے یہ قیامت سے بھی لنکڈ ہے. قیامت سے کیسے لنکڈ ہے کہ دیکھیں حج کے دوران ہم مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، وہ اس رات زمین پر سونا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی امیر غریب کوئی اس وقت معنی نہیں رکھتا کہ کون سویا ہوا ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں نے حج کیا ہے. تو مزدلفہ میں جو رات گزاری تھی اس میں روڈ کے بالکل کنارے پہ میرا سر تھا، تو رات میں کوئی 3 دفعہ میرے منہ کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے گزرا. مطلب میں 3 دفعہ صرف اس وجہ سے اٹھی کہ میرے اوپر کسی نے پاؤں رکھ دیا اور مجھے اٹھنا پڑا. مطلب وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح کی ہڑبڑی ہوگی اور اس طرح کے حالات ہوں گے. اور اس دن مطلب امیر غریب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، کون محلوں میں رہ رہا ہے، لیکن اس رات اگر کوئی حج کرنے آتا ہے تو اس کو مزدلفہ کی زمین پہ ہی سونا ہوتا ہے، اور وہاں سے پتھر اور کینکر کٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو تمام لوگ ایک ہی سمت کی طرف اس وقت چل رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کا منظر میں بھی یہی ہوگا کہ سب لوگ ایک ہی سمت کی طرف ہوں گے، اور ہر بندہ ہر گندے سے غافل ہو جاتا ہے. اور حج میں بھی بڑا ہی ایک پرسکون سا ماحول ہوتا ہے، اور سب لوگ اپنے ہی ایک سمت پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی گہما گہمی ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں بچھڑ بھی سکتے ہیں. تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور کچھ اللہ کے احکامات پر آگے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے احکامات پہ جھگڑتے ہیں. اللہ کے احکامات پہ جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ توحید کی مخالفت کرتے ہیں، ہر وقت کھڑے رہتے ہیں کہ توحید کی مخالفت کے خلاف. ہر وقت ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ توحید کی مخالفت کرنی ہے. پتہ کیا ہے، کفار عرب جو تھے یہ کافر نہیں تھے. کفار عرب اصل میں یہ جو کفار عرب تھے یہ کیا نام ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے، مگر ان کا انکاری کس چیز کے تھے؟ یہ انکاری اس چیز کے تھے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے. تو یہ شیطان ان سے یہ سب فیل کرواتا ہے.
اور شیطان ان کو دوست بنا کر ان کو بھٹکاتا ہے، اور وہی شیطان جنوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مرید کا لفظ مطلب ہے جو جن یا شیطان یا ایسا انسان جو خیر سے خالی ہو۔ اس کا مطلب ایسے عام لفظوں میں ہے یا سب درد اس پہ پتے نہ ہو یا داڑھی نہ ہو جیسے انسان، لیکن اگر ہم اس کا یہاں مطلب بنے تو اس کا ایسا جن یا ایسا انسان یا ایسا شیطان جو خیر سے خالی ہو۔ اس طرح کا یہ شیطان ہوتے ہیں، وہ آپ کو دوست بنا کر بھٹکا دیتے ہیں اور وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں عذاب کی طرف۔ تو کفار عرب جو تھے وہ بھی مسلمان مسلمان کہہ رہی ہوں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وحدانیت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کی وحدانیت کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، شرک کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے دین کو سمجھیں اور اس کو پھیلائیں اور اس کو ہمیشہ سیکھیں اور اس کو آگے سکھانے کی اللہ توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ۔